دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے کس طرح نوح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ آپ کو یہ بات میں بالکل تفصیل سے آج بتاؤں گا، اور ساتھ کے ساتھ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے اور ان کی اولاد کہاں کہاں پر بستی ہے اور ان کی اولاد کون کون سی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹیز ٹی وی۔ تو چلیے آپ کو شروع سے سارا قصہ بتاتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا زمانہ گزر گیا تھا۔ اس طویل عرصے میں انسانی آبادی زمین میں بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ بیشتر انبیاء کرام نے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات میں توحید کی دعوت و تبلیغ سب سے اہم حیثیت رکھتی تھی۔ یہی کام سیدنا سیس علیہ السلام اور سیدنا ادریس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام نے بھی انجام دیا تھا، لیکن اس طویل زمانے میں شیاطین نے بہت زیادہ لوگوں کو بھڑکا دیے، جس کی وجہ سے بت پرستی بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی تقریباً تمام قومیں، بلکہ ایک قول کے مطابق روئے زمین پر شرک اور بت پرستی نے مذہب کی شکل اختیار کر لی تھی، اور انسان توحید خالص سے ناآشنا ہو چکے تھے۔ اللہ واحد کی جگہ سینکڑوں بتوں نے معبودوں کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ان میں 5 بت بڑے خدا قرار پا چکے تھے، اور ساری قوم اپنی زندگی کے لیل و نہار میں انہی بتوں کا سہارا لیتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت قدیمہ کے مطابق انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اسی قوم سے سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید خالص اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عبادت کرنے کی تلقین شروع فرمائی۔ قوم کا جاہل طبقہ حضرت نوح علیہ السلام کو ستانے اور ٹیز کرنے میں لگ گیا، اور جو امیر و عمرہ لوگ تھے، ان اہل دولت کا یہ دعویٰ تھا کہ نوح نہ تو ہمارے دولت و حیثیت میں ہم سے بڑا ہے، نہ قوت و طاقت میں ہمارا ہمسر ہے، اور ہم کیوں اس کی اطاعت کریں اور کس وجہ سے اس کو بڑا سمجھیں۔ یہ لوگ جب کبھی کمزور اور ضعیف افراد کو سیدنا نوح علیہ السلام کے ارد گرد دیکھتے تھے نا، تو نہایت حقارت سے کہتے کہ اے نوح، تیرے ساتھ تو صرف ایسے ہی لوگ ہیں جو نہ دولت و عزت رکھتے ہیں، نہ قوت و شوکت، اور نہ عقل و رائے میں ہم سے بہترین، بھلا ہم ان معمولی آدمیوں کے ساتھ کیسے دیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام انہیں کبھی تو یہ جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اگر میں انہیں اپنے سے دور کر دوں تو خدا کے عذاب میں تمہارے ساتھ میں بھی محفوظ ہو جاؤں گا۔ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کی رضا جوئی کے لیے میرا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اخلاص و اطاعت کی قدر ہے، دولت و طاقت کوئی معیار نہیں رکھتے۔ یہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب و دانائی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ فرشتہ ہونے کا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، نصیحت اور ہدایت کرنا میرا کام ہے۔ یہ لوگ پھر بھی کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت دفعہ یہ بات کہہ کر سمجھایا، اور بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق ان کو بہت سارے پیغام دیے۔ دوستو سیدنا نوح علیہ السلام نے کافی عرصہ ان کو اسی طرح نصیحتیں کی، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی مسلسل نصیحت و خیر خواہی نے صرف اس وجہ سے تھی کہ قوم رحمت الہی کی آغوش میں آ جائیں اور اس عذاب سے محفوظ ہو جائے جو انبیاء کرام کو جھٹلانے پر عموماً آیا ہے۔ مگر قوم پر اس خیر خواہی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض لوگ ساری قوم کو اندھا بنا دیتے تھے۔ یہ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عزت بالکل نہیں کرتے تھے، اور ان کو ہر وقت تنگ کرنے کے درپے ہوئے تھے۔ ایک شیطانی تحریک اس طرح شروع کی گئی جہاں کہیں بھی سیدنا نوح علیہ السلام اپنا کلام حق سناتے، وہاں لوگ کی پابند کیا جاتا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں یا پھر اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر گزر جائیں تاکہ نوح پہچان تک نہ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کے افراد کو سرداروں نے یہ بھی تاکید کرنے شروع کر دی کہ دیکھو، اپنے 5 بڑے خداؤں کو بالکل مت بھولنا، یہ تو صرف دیوانہ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ ایک طویل عرصے تک جاری رکھا، لیکن
پھر بھی یہ قوم باز نہ آئی۔ جب ایک طویل عرصے تک سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو چٹلاتے رہے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میری قوم نے مجھے جٹلا دیا ہے، میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے، ایسا فیصلہ کہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے ان سے بہت زیادہ دفعہ ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، لیکن انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا۔ لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کی بے لوث نصیحت اور خیر خواہی انتہا کو پہنچ گئی، اور ہر وہ عنوان جو ہدایت و نصیحت کے لیے درکار تھا باقی نہیں رہا۔ توحید کے دلائل اور حجت تکمیل پا گئے۔ قوم کے پاس اب ایسا کوئی عذر باقی نہ رہا جو بت پرستی کی تاکید میں پیش کیا جا سکتا۔ آخر کار ان کی قوم نے متفق ہو کر سیدنا نوح علیہ السلام سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بس اب آپ اپنی بات ختم کیجئے، ہم بہت سن چکے، اپنی وہ دھمکی عملاً پوری کر دیجئے جو عذاب کی شکل میں ہم پر نازل ہونے والی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کی یہ جرأت اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی دیکھ کر پھر نہایت تحمل سے سمجھایا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، لیکن کیا تم کو میری نصیحت کافی نہیں جب کہ میں تمہارا خیر خواہ اور مخلص ہوں؟ راہ عذاب کا لانا میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ جب چاہے گا عذاب کو لے آئے گا، لیکن یاد رکھو جب وہ وقت آ گیا تو پھر کسی کو ٹالنے نہ دے گا۔ دوستو، سیدنا نوح علیہ السلام قوم کی ہدایت و اصلاح سے جب نا امید ہو گئے اور اپنی ساری جدوجہد ختم کر چکے، قوم کی ہٹ درمی جب اپنی آخری منزل پہ آ گئی اور ایک طویل زمانہ گزر گیا جس کی مدت قرآنی اصلاحات کے مطابق 950 سال گزر گیا، تاریخی روایات کے مطابق اس طویل مدت میں 80 سے کچھ زائد افراد نے ایمان قبول کیا۔ دوستو، سیدنا نوح علیہ السلام جب سخت معلول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور سیدنا نوح علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی کہ اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، اس قوم میں اصلاح قبول کرنے والا کوئی نہیں رہا، ان پر اللہ کا فیصلہ جاری ہونے والا ہے جو سرکش و باغی قوموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس اطلاع کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا کی جو منشاء الہی کے مطابق تھی اور شاید طبقہ انبیاء میں کسی نبی نے نہ کی ہو۔ اے رب، ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے بھی جو پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ دوستو، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور قبل اس کے کہ وہ فیصلہ آ جائے، حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ اپنے مومن اور مخلص لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسی کشتی تیار کر لی جائے جو ہمہ غیر طوفان میں نجات و سلامی کا ذریعہ بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی مختصر ساتھیوں کے ساتھ اس کام کو کرنے میں لگ گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہا کرتے تھے، اس پہاڑ پر کوئی درخت نہ تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور جنگلوں کی طرف جا کر وہاں سے لکڑیاں لیں اور اس کو کاٹ کر کشتی بنانا شروع کر دی۔ وہ کشتی بنانے کے لیے دن رات کام میں مشغول ہو گئے۔ دوستو، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کام تھا۔ وہ قوم جو انجام سے بے خبر تھی اور جس کو حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر یقین و اعتماد نہ تھا، اس جہد مسلسل پر ان کا مذاق اڑانے لگی۔ انہیں یہ کام نہایت بیوقوفی کا کام لگنے لگا۔ یہ لوگ اس یقین سے قاصر تھے کہ ساحل سمندر سے بہت دور کشتی اور صرف کشتی پر ایک پہاڑ جیسی کشتی کیوں اور کیسے چلے گی۔ دوستوں، وہ لوگ کشتی سازی کو حضرت نوح علیہ السلام کی دیوانگی کا ایک ثبوت قرار دے رہے تھے۔ ان کے افراد سے کہہ رہے تھے کہ نوح کی عقل بھی جاتی رہی، یہ زمین پر کشتی چلانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اے قوم، اب تو یقین کر لو، نوح کی ساری باتیں ایسے ہی بے عقلی کی ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ساتھی اس کشتی کو بنانے میں لگے رہے اور باقی قوم اس کا مذاق اڑانے میں لگی رہی۔
دوستوں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں یہ کشتی تیار ہو گئی۔ روایات کے مطابق یہ کشتی 300 گز لمبا اور 300 گز اونچی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ قبل اس کے زمین سے پانی اگلنے لگے اور ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں اور اپنے گھر والوں میں سے بھی ان افراد کو ساتھ لیں جو مومن ہیں، البتہ ان افراد خاندان کو اس کشتی میں جگہ نہ دیں جن پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ طوفان میں ڈوب مریں گے۔ اس طرح ان لوگوں کو بھی لے لیا جائے جو ایمان لا چکے ہیں، اور یہ نہایت قلیل افراد تھے جن کی مجموعی تعداد 40 سے 80 بیان کی گئی ہے۔ باقی اللہ کو علم۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے افراد خاندان میں ان کی بیوی کے بارے میں وحی الہی سے پہلے ہی وضاحت کر دی گئی تھی کہ وہ کافر اور ڈوبنے والوں میں شامل ہیں، لہٰذا اس کو اپنے ساتھ نہ رکھا جائے، اور کافر بیٹا کنعان کے متعلق سے کوئی وضاحت نہ تھی۔ دوستوں جب طوفان آنے ہی والا تھا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے جواب دیا، میں ابھی کسی بلند پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو طوفان سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، جب کوئی چیز اللہ کے حکم کو روکنے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر رحم فرمائے، اتنے میں اس ایک موج دونوں کے درمیان حامل ہو گئی اور وہ بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ زمین پانی اگلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ قریباً 6 مہینوں بعد حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے سارے لوگ اس کشتی پر 6 مہینے تک رہے، اور فیصلہ ہو چکی جودی پہاڑ پر رک گئی اور کہہ دیا گیا، دور ہو گئی ظالموں کی قوم۔ اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کشتی سے اتر آئے، اور ان میں سے ان کے 3 بیٹے تھے، کیونکہ چوتھا بیٹا طوفان کی لپٹ میں آ گیا تھا، اور جو باقی لوگ تھے ان میں سے کسی کی قوم باقی نہ رہی، اور انہی 3 بیٹوں کی نسل چلی، جس میں ان کے 3 بیٹوں میں سے پہلے بیٹے کا نام سیم، دوسرے کا حام اور تیسرے کا نام جافت تھا۔ پہلے بیٹے سیم کی نسل میں سانولے رنگ کے لوگ آتے ہیں، دوسرے بیٹے حام میں کالے حبشی لوگ آتے ہیں، جن میں افریقہ کے لوگ، آسٹریلیا کے لوگ، انڈیا کے لوگ، ایجپٹ کے لوگ اور سوڈان کے لوگ آتے ہیں۔ تیسرے بیٹے کی اولاد میں گورے لوگ آتے ہیں، جس میں چائنا کے لوگ، جاپان کے لوگ، کوریا کے لوگ اور یورپ کے لوگ آتے ہیں۔ دوستوں سیدنا نوح علیہ السلام کے انہی بیٹوں میں سے باقی قوم آئی، اور اب تک اس روئے زمین پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ انہی کی اولاد میں ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، اور جون سے لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کی نسل بھی باقی نہ رہی۔ دوستوں آج کی ویڈیو ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناطر